بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آج آپ صحافی حضرات کو اور بقایا جو آپ کے کیمرہ مینز ہیں، سٹاف ہے، میں ان سے معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے ان کو تکلیف دی، اور مگر یہ ایک ایسا حساس مسئلہ تھا اور اس کو میں سمجھتا تھا سب سے بہتر پلیٹ فارم یہ آپ کا پریس کلب ہے کہ یہاں آ کے میں اپنے علاقے کا، اپنے لوگوں کا مدعا آپ کے سامنے رکھوں اور جو زمینی حقائق ہیں کچھی کے اندر ان کی آ کے میں وضاحت کروں۔ جیسے کہ آپ کو علم ہے، ڈیٹ کون سی ہے یہ جو واقعہ ہوا ہے؟ 11 نومبر کو کچھی کے اندر، تحصیل بالاناڑی کے اندر ایک قتل عام ہوا ہے، جس میں گھروں کے اندر گھس کے 3 لوگوں کو قتل کیا گیا ہے۔ 2 لوگ ابھی تک موت اور زندگی کی کشمکش میں مبتلا ہیں اور ان کی کنڈیشن بھی بہت سیریس ہے۔ وہ ان زخمیوں کو اٹھا کے لاڑکانہ لے گئے سندھ، کیونکہ ان کو خوف تھا کہ اگر ہم کوئٹہ لائیں گے تو بولان میں دوبارہ شاید کوئٹہ شہر کے اندر ان کو قتل کر دیا جائے۔ مگر 2 آدمی موقع پہ شہید ہو گئے بے گناہ، اور 3 آدمی زخمیوں کو وہ اٹھا کے لے کے جا رہے تھے جو سیریس تھے، ان کو لاڑکانہ لے جا رہے تھے۔ ایک رستے میں ایک اور شخص شہید ہوا۔ یہ صورتحال تھی کچھی ضلع کی، جس کے لیے مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ کسی وقت میں سندھ کے بارے میں مشہور تھا کہ 7 شریف میں وہ ایک راجہ ہوتا تھا، اس کے لیے مشہور تھا اندھیر نگری چوپٹ راجہ، ٹکے سیر بھاجی ٹکے سیر کھا جا، یہ سندھ کی ایک مثال تھی۔ تو مجھے تو لگ رہا ہے کہ اس وقت ملک کے اندر بھی وہی صورتحال ہے، اور خاص طور پہ بلوچستان کے اندر۔ یہ وہ پریس کانفرنس ہے جو ان مقتولین نے کی ہے، یہ آپ کے سامنے ہے، اسی پریس کلب میں اور اسی جگہ جہاں میں بیٹھا ہوا ہوں، کہ ہماری زمینوں پہ قبضہ ہو رہا ہے، ہمارے چاروں طرف ہمارے گھروں کو دہشت گرد لوگوں نے، کرمنلز نے، اشتہاری مجرموں نے کیمپس بنائے، وہ کسی وقت بھی ہمارے گھروں کے اندر گھس کے ہمیں قتل کر سکتے ہیں۔ مگر اس پریس کانفرنس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے کہا کہ تم لوگوں نے آ کے، میر عاصم کرد صاحب نے فرمایا کہ تم لوگوں نے میرے خلاف کوئٹہ میں پریس کانفرنس کی ہے، اس کا میں نتیجہ تمہیں وہاں کچھی میں دکھاؤں گا۔ اور وہ بار بار انتظامیہ کے پاس جاتے رہے، بار بار انہوں نے انتظامیہ کو خطوط لکھے، کیونکہ وہ اپنے گھروں سے نہیں نکل سکتے تھے۔ ان کے زمینوں کے اندر جا کے بزور بازو، بزور شمشیر ان کی زمینوں کو، ان کے گھروں سے عاصم کرد گیلو بے دخل کرنا چاہتا تھا۔ ان کا کیس ہائی کورٹ میں چل رہا ہے اور ان کے پاس ان زمینوں کا اسٹے ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو عدالت فیصلہ کرے گی ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے، مگر مالکوں نے نہیں۔ یہ ایک نیا خریدار، ایک نیا گینگ بن چکا ہے بلوچستان کے اندر۔ اب تو بلوچستان ویسے بھی ہر چیز کی بلوچستان میں بولی لگ سکتی ہے، اب تو لوگوں کی، انسانی جانوں کی بھی بولی لگ رہی ہے۔ مجھے افسوس ہے آج موجودہ صوبائی حکومت سے، بجائے کہ 3 دن گزر گئے، بجائے کہ وہ جا کے قاتلوں کو گرفتار کرتی، نامزد قاتلوں کو گرفتار کرتی۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم کمشنر نصیر آباد سعید جمالی آج
ابھی کچھی پہنچے ہوئے ہیں، گھنٹہ ڈیڑھ ہوا ہے، صرف یہ انکوائری کرنے کے لیے کہ عاصم کرد گیلو کے اوپر کیوں ایف آئی آر کٹی ہے۔ کیونکہ وہ باپ کا ہے، کیونکہ وہ پیسے والا ہے، کیونکہ اس کے پاس زر کی طاقت ہے۔ یہ نہیں کہ ابھی تک کیوں گرفتار نہیں ہوئے ہیں۔ ایک لفظ آپ نے میڈیا کے آپ لوگ بیٹھے، شاید میرے نالج میں نہ ہو، آپ بتائیں کہ گورنمنٹ نے ایک لفظ کہا ہے کہ اتنے بے گناہ لوگ قتل ہوئے ہیں، ہم انکوائری کریں گے ان کے خلاف۔ وہ یہاں ادھر اس دن صبح قتل ہوئے ہیں، یہاں وہ سارے میرے پاس ویڈیوز موجود ہیں، وہ شادیوں میں بیٹھے ہوئے تھے کوئٹہ شہر کے اندر، آج بھی وہ کوئٹہ شہر کے اندر موجود ہیں۔ مگر موجودہ صوبائی حکومت نے بجائے یہ کہ قاتلوں کو گرفتار کرنے، ان کو قانون کے کٹہرے میں لانے کے، ہماری صوبائی حکومت نے ایڈیشنل چیف سیکرٹری بھیجا ہے، ہوم کا کمشنر کو بھیجا ہے کہ جاؤ انکوائری کرو کہ یہ ایف آئی آر کیسے کٹی ہے۔ کیا سردار یارمند رند جو اس کا سیاسی مخالف ضرور میں ہوں، کیونکہ وہ میرے ووٹر تھے، وہ میرے سپورٹر تھے، میں اپنے ووٹروں کو، اپنے سپورٹروں کو کسی بھی دہشت گرد کے حوالے نہیں کر سکتا۔ یہ آپ اندازہ کریں کہ اس وقت یہ ایک تو یہ وہ پریس کانفرنس ہے آپ کے سامنے، دیکھ لیں، کوئٹہ پریس کلب، پاک بلوچستان کا کیپٹل، اور جس شخص بیٹھ کے آپ کے سامنے پریس کانفرنس کر رہا ہے اس کے بھائی کے ساتھ اس کو بھی قتل کر دیا گیا ہے۔ یہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ ہے اس ملک کا انصاف، یہ ہے اس ملک کا قانون۔ یہ آپ کے سامنے میں پروف آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ اور دوسرا سب سے بڑا پروف، صرف میری سیاسی مخالفت، مجھے ڈیمیج کرنے کے لیے یہ عمران خان صاحب کے سپاہی، گورنر اور ڈپٹی سپیکر اس قتل سے صرف ایک دن پہلے عاصم کرد گیلو کے ساتھ بیٹھے ہوئے، اور جس ماحول میں یہ میٹنگ ہو رہی ہے اور ملاقات ہو رہی ہے، یہ اس چیز کے گواہ ہیں کہ ڈپٹی سپیکر بلوچستان اور موجودہ گورنر اس قتل کے سازش کے پیچھے وہ اس میں انوالو ہیں۔ یہ تصویر اس کی گواہ ہے، یہ آپ کو نظر آ رہی ہے، اور آپ کے کیمرے کیپچر کر سکتے ہیں تو یہ دنیا کو دکھائیں۔ اور میں خان صاحب سے یہ سوال کرتا ہوں، خان صاحب آپ نے تو وعدہ کیا تھا، آپ کے بہاف پہ ہم نے بلوچستان کے لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ جو 72 سال میں یہاں ناانصافی زیادتی ہوئی ہے اس کو ہم ختم کریں گے۔ خان صاحب ایک ایک جگہ پہ، ایک ایک جلسے، ایک ایک پریس کانفرنس میں کہتے ہیں کہ اس ملک میں 2 قانون ہیں، ایک غریب کا قانون، ایک امیر کا قانون، ایک ظالم کا قانون، ایک مظلوم کا قانون۔ خان صاحب یہ لاشیں آپ سے اور آپ کی صوبائی حکومت سے پوچھ رہی ہیں کہ ایک دن پہلے آپ کا قاتل جو ہے ان کا، وہ آپ کے گورنر اور ڈپٹی سپیکر کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ یہ ان کی مظلوموں کی لاشیں ہیں۔ یہ دیکھ لیں، اور یہ وہ ایف آئی آر ہے جس سے ہماری صوبائی حکومت بہت بے چین ہے، جس میں نامزد کیا گیا ہے اس کو، کیونکہ وہ خود 2 دن وہاں پہلے گیا ہے، وہاں علاقے میں موجود ہے، اس کے دہشت گرد موجود ہیں، وہ نہتے ہاتھ تھے اور ان کو کلاشنوں سے بھون دیا گیا ہے۔ یہ وہ ایف آئی آر ہے۔ خان صاحب یہ لوگ آپ کے ووٹر تھے، خان صاحب یہ آپ کے سپورٹر تھے، یہ آپ سے انصاف مانگ رہے ہیں۔ میں پاکستان کے میں ان سوشل ایکٹیوسٹ سے پوچھتا ہوں کہ زیادتی اگر ایک چھوٹی سی ہوتی ہے اس کے لیے آپ روڈوں پہ نکل آتے ہیں، رستوں پہ نکل آتے ہیں، ایک لفظ کسی نے ان مظلوموں کے لیے آواز بلند نہیں کی ہے، نہ بلوچستان میں نہ بلوچستان سے باہر۔ کدھر ہے سوشل میڈیا؟ کدھر ہے وہ لوگ
کدھر ہے ایکٹیوسٹ؟ ان کی اپنی ایک کلاس ہے، اگر اس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو وہ چیخ پڑتے ہیں، روڈوں پہ آتے ہیں، بینرز اٹھا کے لے کھڑے ہو جاتے ہیں. مگر آج ان مظلوموں کے لیے کیوں آواز نہیں اٹھ رہی ہے؟ مگر دوسری بات کہ یہ میں آپ کو بتا دوں، وہ مظلوم ضرور ہیں، لاوارث نہیں ہیں. ہم ان کے لیے بندوق نہیں اٹھا سکتے، مگر ان کے لیے انصاف اور مجرموں کو ان کے کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ان کی فیملیز کے ساتھ کھڑے ہیں. میں اپیل چیف جسٹس بلوچستان سے کرتا ہوں کہ آپ اس پہ ایکشن لیں. اگر یہ ایف آئی آر غلط داخل ہوئی ہے تو آپ انکوائری کروائیں. ہم آپ کے جی آئی ٹی یا ان آفیسروں سے جن کو آپ ٹرانسفر پوسٹنگ کر سکتے ہیں ان کی ہمیں انکوائری قبول نہیں ہے. ہم جوڈیشل انکوائری چاہتے ہیں اور خان صاحب سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ان لوگوں نے جن کے کہنے پہ یہ جا کے قتل ہوئے، جن کو مسلط کیا گیا ہے بلوچستان کے اوپر، یہ بلوچستان کے حقیقی نمائندے نہیں ہیں. یہ وہ لوگ ہیں خان صاحب جنہوں نے آپ کو روڈ پہ روک کے، ایک طرف نواز شریف آ رہا تھا، دوسری طرف آپ کو زبردستی انہوں نے روڈ پہ کھڑا کر دیا تھا. یہ وہ گورنر ہے، یہ وہ گورنر ہے جس نے آپ کو انڈے اور ٹماٹر مارے تھے. یہ وہ گورنر ہے جس کو آپ نے اپنے خود آرڈر سے اس کی ممبرشپ ختم کی تھی. پتہ نہیں کس وجوہات کے بنا پہ، کس ضد کی بنا پہ، کس ناراضگی کی بنیاد پہ آپ نے ایسے لوگوں کو بلوچستان پہ مسلط کیا ہے. ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے. ہمیں مجبور نہ کیا جائے کہ آپ کے یہ جو نمائندے یہاں بیٹھے ہیں، یہ اس کا فوٹو گواہ ہے. جس خوشگوار موڈ میں گورنر صاحب گیلو صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، قاتل جو اس میں نامزد ہے اس ایف آئی آر کے اندر، یہ دو چیزیں آپ کے سامنے ہیں. اگر پھر بھی آپ نے ایکشن نہیں لیا تو ہم سمجھیں گے خان صاحب آپ کی باتوں میں تضاد ہے. پھر واقعی آپ کہتے تھے غریب کے لیے قانون اور ہے اور امیر کے لیے قانون اور ہے، تو وہ اس دور میں بھی تھا اور آج آپ کے دور میں بھی ہے. میں بحیثیت اس وقت پی ٹی آئی کے صدر کے جن کے کہنے پہ لوگوں نے ووٹ دیا، آج آپ پی ٹی آئی کا، آپ کا صدر صاحب آج تشریف لاتے ہیں، دوسرے لاتے ہیں. باقی چیزیں تو میں اپنے اس حوالے سے میں اسلام آباد جاؤں گا اور وہاں میں ساری چیزیں بات کروں گا، کیونکہ میں کسی اور سبجیکٹ پہ نہیں جانا چاہتا. صرف اور صرف میرا ایک ہی مطالبہ ہے کہ قاتلوں کو فوراً گرفتار کیا جائے. اگر قاتلوں کو گرفتار نہیں کیا گیا، عدالت کے کٹہرے میں ان کو پیش نہیں کیا گیا، قدوس صاحب یہ یاد رکھ لیں، انشاءاللہ پوری کچھی آپ کے دروازے پہ ہوگی. ہم آپ کو دھمکی نہیں دے رہے ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کو کر کے بھی دکھائیں گے. ہم آپ کے اس حکومت سے، وہ تو بعد میں آپ کے بات کروں گا، کیونکہ اگر میں بات کروں گا تو میرا موضوع ختم ہو جائے گا، آپ لوگ اٹھا کے دوسرے موضوع پہ شروع کر دیں گے. وہ میں جا کے اسلام آباد بات کروں گا. بلوچستان وارث والا ہے. بلوچستان ان لوگوں کی سرزمین ہے جن کے باپ دادا نے اپنا خون دیا تھا، جنہوں نے اپنی اولادیں، اپنی قوم اور قبیلے کیے تھے. ہم چند لوگوں کو اس کے ساتھ استحصال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. بہت ہو گیا. میں چیف جسٹس بلوچستان اور چیف جسٹس پاکستان سے ریکویسٹ کرتا ہوں، خدا را ہمیں ان مظلوموں کو انصاف دیں. سو موٹو جو آپ لیتے ہیں، کیا صرف پنجاب کے لیے؟ کیا سندھ کے لیے؟ ہم انسان نہیں ہیں؟ ہم پاکستانی نہیں ہیں؟ کیا آپ کو جو آپ کا عدل اور انصاف ہے صرف وہاں کے لیے، ہمارے لیے نہیں ہے؟ کیا ہم اس ملک کے شہری نہیں ہیں؟ اگر آپ لوگوں نے اس پہ بھی ایکشن نہیں لیا اور اس قاتل گرفتار نہیں ہوئے
تو پھر ہمیں ان مظلوم لوگوں کو اللہ کے سوا ایک ہی اگر جگہ ہے امید کی تو وہ چیف جسٹس بلوچستان ہے اور چیف جسٹس پاکستان ہے، باقی ان کو کہیں سے بھی امید نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، اور صرف یہ بتانے کے لیے کہ 5 دن تک لاشیں روڈ پہ گل گئی تھی، سڑ گئی تھی، ان کے پاس تو انتظامات نہیں ہیں، ان کے پاس ڈاکٹر نہیں تھے، برفیں نہیں تھی، مجبوراً انہوں نے اپنی لاشیں دفنائی ہیں، کیونکہ وہ اس قابل نہیں تھی کہ ان کو روڈ پہ رکھا جاتا۔ پوچھے کتنے لوگ ہیں ادھر گورنمنٹ کے، کیوں ان کو مطمئن نہیں کیا گیا؟ آج اگر ایف آئی آر بھی کٹی ہے تو چیف منسٹر ہاؤس میں بھونچال آیا ہوا ہے، پرنسپل سیکرٹری چیف منسٹر بار بار وہاں کے انتظامیہ کو ٹیلی فون کر کے پریشرائز کر رہے ہیں کہ کیوں ایف آئی آر آپ لوگوں نے کاٹی ہے۔ کون ہے پرنسپل سیکرٹری؟ اسفندیار، وہ ایک آفیسر کو کال کر رہے ہیں۔ قدوس صاحب مہربانی کر کے اللہ کے انصاف سے ڈرو، اس کے خوف کرو اللہ سے، اس کو اس کہ اللہ کی عدالت میں یہ غریبوں کی آواز جو ہے یہ تمہارے لیے بہت مشکل ہوگی۔ یہ اقتدار کے تمہارے 2 دن ہیں، جام نے تو پھر بھی 3 سال نکالے، تمہارے تو 3 مہینے بھی نہیں نکلیں گے۔ تو میں آپ سے ایک انسان کے حیثیت سے، ایک بلوچستان کے بلوچ کے حیثیت سے، چیف منسٹر بلوچستان کے حیثیت سے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان غریبوں کو ان کا انصاف مہیا کیا جائے۔ بہت بہت شکریہ۔ ماشاءاللہ کافی آپ نے محنت کی ہے اس سوال پہ۔ آپ یہ بتائیں کہ 5 آدمی کا قتل، 3 آدمی کا قتل، یہ سیاست ہے؟ اس کو آپ سیاست کہتے ہیں؟ افسوس ہے مجھے تو آپ کے سوال کرنے پہ، کیا اس میں نے جا کے مظاہرہ کیا تھا؟ میں نے عاصم پور گیلو صاحب کو کہا تھا کہ آپ جا کے ان کی زمینوں سے ان کو بے دخل کریں؟ انہوں نے آ کے یہاں آپ کے یہاں پریس کانفرنس نہیں کی تھی؟ نوری نصیر خان سے وہ زمینوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آج ان کو بے دخل کیا جا رہا ہے۔ میں تو ان کی غیرت کو سلام کرتا ہوں کہ وہ خالی ہاتھ کلاشنکوفوں کے اوپر گئے۔ کوئی سیاسی نہیں ہے مسئلہ، یہ صرف اور صرف ایک ظالم اور مظلوم کا مسئلہ ہے، اس کو آپ کوئی اور شکل مت دیں۔ سر آپ نے تصویر دکھائی ہے یہاں پہ جس میں گورنر اور ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی عاصم پور گیلو کے ساتھ بیٹھے ہیں، تو جہاں آپ اتنی کھل کر بات کر رہے ہیں تو پھر یہ بھی بتائیں کہ ہو سکتا ہے کہ حکومت کہیں نہ کہیں عاصم پور گیلو سے بلیک میل ہو رہی ہے، وہ کیا وجوہات یا کیا ایسی بلیک میل ہو سکتی ہے؟ یہ تو سب لوگوں کو پتہ ہے۔ ابھی جیسے بھائی نے سوال کیا، میں اس پہ نہیں جانا چاہتا۔ میں صرف اور صرف ایک بات کہتا ہوں کہ قتل ہوئے ہیں اس کے قاتلوں کو گرفتار کریں، اس سے زیادہ علاوہ میں کوئی ایک لفظ نہیں کہنا چاہتا۔ آیا میں نے کوئی جھوٹا ایف آئی آر اس پہ کٹی ہے کہ اسکوٹر کے سنیچنگ پہ ہوئی ہے، گائے اور بیل کی چوری پہ ہوا ہے، جیب کاٹنے کی ایف آئی آر ہے؟ یہ 302 کی ایف آئی آر ہے، جہاں نا انصاف، اللہ کہتا ہے کہ جس دھرتی کے اوپر بے گناہ کا قتل ہوتا ہے وہ دھرتی بھی جلتی ہے، اور مجھے یقین ہے اللہ انصاف کرنے والا ہے اور ان کو انصاف دینے والا ہے۔ انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے، ہم ہر طریقے سے اپنے حقوق کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، اپنے ووٹرز اور سپورٹرز کے لیے ہم ہر حد تک جائیں گے۔ سردار صاحب، وزیر اعلیٰ کی جو حلفبرداری ہوئی تھی اس میں آپ اور آپ کے پی ٹی آئی کے دوسرے اراکین وہ نہیں تھے، تو کیا آپ لوگوں کی ناراضگی ہے یا پی ٹی آئی سے وہ ناراض ہیں؟ تو کیا آئندہ بھی آپ ان کا ساتھ دیں گے یا نہیں؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ دیکھیں، جہاں تک ان کی حلف برداری کا تعلق تھا تو ہم نے محسوس کیا کہ ہمیں نہیں جانا چاہیے وہاں پہ، کیونکہ آپ کی ماشاءاللہ اپوزیشن نے 24 بندوں نے، اس کے ایم پی ایز نے ان کی حمایت میں اسمبلی میں بیٹھے تھے، تو ہم نے محسوس کیا کہ ہماری ضرورت وہاں نہیں ہے۔
اور ہمارے ساتھ وہی کچھ کدوس کر رہا ہے جو جام صاحب نے ہمارے ساتھ کیا، وہی کدوس صاحب ہمارے ساتھ کر رہے ہیں. وہ آتے ہی پہلے دن انہوں نے یہ پالیسی اختیار کی ہے کہ پی ٹی آئی کو ڈیوائیڈ کرو. پی ٹی آئی متحد ہے ایک آدھے آدمی کے علاوہ. میں پارلیمانی لیڈر ہوں، اس کو مجھ سے پوچھنا چاہیے اور میں یہ اسمبلی میں اس کو بتاؤں گا. یہ چند لوگ جو کبھی اسلام آباد میں کس کو بلایا جاتا ہے، کبھی کس کو بلایا جاتا ہے، ان کو کوئی اختیار نہیں ہے. اختیار پارلیمانی پارٹی کو ہے. اور آج میں کہتا ہوں کہ میں نے فیصلہ کیا ہے، ہم نے چند لوگوں نے، کہ ہم قدوس بزنجے کو پارلیمانی ہم سپورٹ نہیں کریں گے اسمبلی کے اندر. اب یہ ہے کہ ہم پوری پارلیمانی پارٹی کو بلائیں گے، ان سے مشاورت کریں گے کہ آیا ہمیں کیا پالیسی اختیار کرنی چاہیے. ہم انڈیپینڈنٹ سیٹوں پہ بیٹھیں یا اپوزیشن کی سیٹوں پہ بیٹھیں. اس طرح سے جو بلوچستان میں ہو رہا ہے اس کی باقی وضاحت جو ہے میں جا کے اسلام آباد میں دوں گا. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ بھی غلط بیانی ہے، صرف پروپیگنڈا ہے کہ ہم نے پی ٹی آئی والوں سے پوچھ لیا کہ کیا قاسم سوری پی ٹی آئی ہے؟ کیا یہ جو گورنر بیٹھا ہے یہ پی ٹی آئی ہے؟ انہوں نے فیصلہ کرنا ہے بلوچستان کا، کوئی اختیار نہیں ہے ان کو، نہ ان کو کوئی حق ہے. یہ آئینی قانونی ہمارا حق ہے کہ ہم فیصلہ کریں کہ بلوچستان میں ہم نے کیا فیصلہ کرنے. بلوچستان نے لوگوں نے ہم کو منتخب کیا ہے. ہم 26 ہزار ووٹ پاؤں کے لے کے نہیں پہنچے یہاں پہ. ہم تو اس وقت جب پورے بلوچستان کے، پاکستان کی تو میں نہیں بات کرتا، کہ بلوچستان میں باقاعدہ ایک شخص نے میں اگر وہ بھی مجھے مجبور کریں گے تو وہ بھی میں نام لے لوں گا ابھی آگے چل کے، اگر یہی طریقہ رہا تو. راتوں رات ایک پارٹی بنائی گئی، مگر اس لیے ہم نے بلوچستان کے وسیع تر